نیشنل انوویشن ایوارڈ کی تقریب سے وزیر برائے آئی ٹی امین الحق خطاب کر رہے ہیں. اینڈ نیشنل انوویشن ایوارڈ ہے. اس میں اچھی بات کیا ہے کہ آج ابھرتے ہوئے اسٹارٹ اپ یہاں موجود ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان کی سوچ کو حقیقت کا رنگ دینا, مالی مدد کرنا اور آگے کی طرف لے کر جانا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف آئی ٹی اپنے کام کو آگے بڑھا رہی ہے. جناب والا, منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام تھرو اگنائٹ, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ, این کے پی کے بورڈ, کے پی کے آئی ٹی بورڈ کے ذریعے لگ بھگ 20 کے قریب انکیوبیشن سینٹر کو پروموٹ کر رہی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. بٹ کمنگ بیک اگین ٹو دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, یس, آج سے 3 سال پہلے جب میں نے وزارت سنبھالی تھی تو پاکستان میں 5 نیشنل انکیوبیشن سینٹر کام کر رہے تھے, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد. کیونکہ ویژن تھا ڈیجیٹل پاکستان, بنیادی ضرورت نوجوانوں کی, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے برق رفتاری کے ساتھ کام کیا. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, الحمدللہ 3 سال کے اندر ہم نے 5 سے بڑھا کر 8 انکیوبیشن سینٹر پہ چلے گئے ہیں. ایک حیدرآباد میں سندھ یونیورسٹی میں قائم کیا, دوسرا فیصل آباد میں, اور تیسرا راول پنڈی میں. یس, اور اس میں اچھی خوبی کیا بات تھی, سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو سمجھ رہے تھے, ہم اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے. اس لیے جو آخری 2 انکیوبیشن سینٹر ہم نے قائم کیا, ایک جو فیصل آباد میں کیا, ہم نے اسے ایگری ٹیک ورٹیکل انکیوبیٹر بنایا, اور دوسرا جو پنڈی میں کیا, پنڈی کا جو ہم انکیوبیشن سینٹر بنایا ہے, بڑی حیران کن بات آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ہمارا ایئرپورٹ تھا جو بنجر و ویران ہو رہا تھا, وی ٹاک ود دی ایئر فورس پیپل, ان سے ہم نے وہ غالباً ڈپارچر لانچ ہم نے لیا ان سے, اور وہاں پہ انکیوبیشن سینٹر, ایرو اسپیس انکیوبیشن سینٹر ورٹیکل بنایا. تو ہماری خواہش کیا ہے کہ جو آج کی جو ضرورت ہے, جو آج کی ضرورت, اس کے حساب سے آگے بڑھا جائے. لگ بھگ پچھلے 3 اور 4 سالوں میں, بلکہ 5 سالوں میں 1387 اسٹارٹ اپ کو انکیوبیٹ کیا گیا. اس میں سب سے اچھی بات کیا تھی جناب والا پرائم منسٹر صاحب, آپ خوش ہوں گے, سب سے اچھی بات یہ تھی, اور جو میری اپنی تنظیم ہے MKM پاکستان, اس کا بھی ایک منشور کا ایک حصہ بھی ہے, اور وہ کیا ہے, امپاورمنٹ آف وومن, خواتین کو بااختیار بنانا. تو آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ اس 1387 اسٹارٹ اپ میں سے لگ بھگ 491 خواتین تھی, یعنی 37% انکیوبیٹر میں خواتین تھی. اور میرا ڈائریکٹو کیا ہے فرام دی ویری فرسٹ ڈے کہ یس, تمام انکیوبیشن سینٹر جو NIC جو منسٹری آف آئی ٹی کے زیر استعمال ہے, ایک ڈائٹ ہمارا CEO بیٹھا ہوا ہے کہ ہر صورت میں میک شیور کیا جائے کہ 50% خواتین کا حصہ دار بنایا جائے. کوئی ملک, کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک خواتین کا حصہ دار نہ بنایا جائے. تو یس, امپاورمنٹ آف دی وومن, خواتین کو بااختیار بنانا, ویژن موجود ہے, اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. 3 چیز اور آپ کے سامنے رکھوں گا, بلکہ اس کے بعد ایک اور بھی گفتگو کروں گا کہ NIC کراچی بائی کیا 1300 ملین انویسٹمنٹ ہوئی. NIC لاہور, ایسے ہے تو بہت ساری لیکن میں ٹاپ موسٹ بتا رہا ہوں. NIC لاہور پاک بیٹا US 1700 ملین انویسٹمنٹ ہوئی, اور NIC اسلام آباد میرا خیال DG کھاتا بڑا نام ہے, اسی طریقے سے مائی ٹیم بڑا نام ہے, انہوں نے بھی نمایاں کارکردگی دکھائی ہے. آخری بات, تمام اسٹارٹ اپ موجود ہیں, فری لانسر موجود ہیں, اور ڈیفینیٹلی فری لانسر کو سپورٹ کرنا پرائم منسٹر کی بالکل 2 ٹوک ہدایت ہے کہ ان کے لیے کام کرنا, ان کو سپورٹ کرنا, ان کا ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. ایک سوال صرف کہ آپ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہوں گے یا اسٹارٹ اپ کر رہے ہوں گے, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی رہنی چاہیے. اگر کنیکٹیوٹی رہے گی تو آپ کا کام آگے بڑھے گا. اینڈ دیٹس دا ریزن منسٹری آف آئی ٹی نے اس کو ٹارگیٹ کیا. منسٹری آف آئی ٹی نے کہا کہ یس, ہمیں ہر صورت میں پاکستان کے طول و عرض کے اندر کنیکٹیوٹی کو بہتر سے بہتر کرنا ہے, چاہے وہ لاڑکانہ ہو, بدین ہو, دادو ہو, راجن پور ہو, رحیم یار خان ہو,
फाटा हो, जलमक्सी हो, आवरान हो, यस, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने कम से कम जब से मैंने वजारत संभाली, सिंस लास्ट 3.5 years, 77 million had been invested and 83 new project had been started. हमारा मकसद पाकिस्तान के जो सेकंड टियर और थर्ड टियर ऑफ सिटी में जो लोग रह रहे हैं, आज मेरी बहन, मेरी बेटी बल्कि नौशकी से आई ना, यहाँ पे कितना अच्छी बात की, अगर उसके पास कनेक्टिविटी नहीं होती, उसके पास ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी नहीं होती तो क्या करती वो? यस, हमने टारगेट किया है सेकंड टियर एंड थर्ड टियर ऑफ द सिटी को, अनसर्व अंडर सर्व एरियाज, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी को बेहतर से बेहतर किया जा सके ताकि वो लोग डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलक हो सके। आखिरी बात प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर आपकी गुफ्तगू सुनाइए। हमेशा आपकी कामयाबी का हमेशा मैं कहता हूं राज भी ये रहा है कि आप हमेशा रवा शिकन फैसले करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, और हम हमेशा आपकी एहतराम इसीलिए भी करते हैं। कनेक्टिविटी के हवाले से एक फिगर मैं चाहूंगा कि आपके लिए में जरूर है कि जब मैंने वजारत संभाली 3 साल पहले, तो लगभग मोबाइल सब्सक्राइबर जो पाकिस्तान में थे 160 मिलियन, लगभग 22 करोड़ की आबादी, लगभग 16 करोड़ के लोग मोबाइल सब्सक्राइबर थे। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 16 करोड़ से बढ़कर 195 मिलियन, यानी 19.5 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर मौजूद है। सेकंड, ब्रॉडबैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने वजारत संभाली तो वजारत जो ब्रॉडबैंड फैसिलिटी थी वो 70 मिलियन, यानी 7 करोड़ के लगभग लोग ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 122 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ 20 लाख ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी इस्तेमाल करें। टेली डेंसिटी इज अगेन 58%। जनाबे वाला, आपकी शानदार विजन के तहत जो मैं समझता हूं कि सियासी और अस्करी क़यादत साथ मिलकर जो आईटी के हवाले से काम कर रही है, मैंने हमेशा कहा है कि इससे मेरे एतमाद में इजाफा हुआ है। मुझे अपने साथियों के साथ बैठ करके, अपने सेक्रेटरी के साथ, एडिशनल सेक्रेटरी साहबा के साथ बैठ करके डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो रही है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यस, SIFC के तहत इंशाअल्लाह ताला और आपके सरबराही में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सरमाकारी में इजाफे के लिए अपनी कोशिश जारी व साही रखूंगा। थैंक यू। वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक नेशनल इनोवेशन कॉन्फ्रेंस से तकरीब से खिताब कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।